الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقادر والحق والمعین والحق اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی المدار البدیع بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ میں مفتی محمد شاہ زیب شاذلی آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر اور ایک خاص عمل کے ساتھ جس کا تعلق شب برات کی رات سے۔ بہت سے لوگ ہم سے سوال کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ حضرت شب برات کے حوالے سے شعبان کی رات 15ویں شعبان کی جو رات ہوتی ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے ذریعے جس کو پڑھنے کے بعد اللہ کا قرب تو ہمیں حاصل ہو لیکن اس کے صدقے پھر یہ بھی ہو کہ رزق کی فراوانی حاصل ہو اور قرض کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں۔ بالخصوص قرض کے مسائل اس عمل کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ آپ کا قرض کتنا ہی کیوں نہ ہو، آپ یقین کے ساتھ شب برات کی رات یہ عمل کریں گے تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتاتے چلوں کہ شب برات کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ امام ترمذی نے باقاعدہ ایک باب باندھا، باب ما جاء من نصف شعبان۔ ابن ماجہ نے ایک پورا باب باندھنے کے بعد 15ویں شعبان کے متعلق احادیث آپ لے کر آئے۔ تو وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ یہ زندگی میں عطا کرتا ہے یہ رات، یہ مقامات اور یہ اہتمام کے ساتھ وہ ان ایام کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اہتمام کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں اس رات کو گزارتے ہیں، اگلے دن روزہ رکھتے ہیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں 15ویں شعبان کی رات کو قیام کیا کرو، 15ویں شعبان کی رات کو قیام کیا کرو اور اس کا اگلے دن روزہ رکھا کرو۔ کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غروب شمس کے ساتھ، یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص انداز میں آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے، اور پھر وہ بارہا رب تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہوتا ہے، کون ہے مجھ سے مدد طلب کرنے والا، کون ہے مجھ سے استغفار چاہنے والا، کون ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، کون ہے مجھ سے مشکلات کو ختم کرانے والا، آئے مانگے۔ آج کی رات بے برکت اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اعتراضات کرنے کے بجائے کہاں لکھا ہے کہاں نہیں لکھا ہے، میں اپنے تمام ویورز سے یہ کہوں گا کہ میرے بھائی یہ بونس کی راتیں ہوتی ہیں، یہ برکتوں کی راتیں ہوتی ہیں۔ اس میں نے ایسے کئی نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ ان راتوں کو اہتمام کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی خاص برکتیں ہمیشہ کے لیے نازل فرما لیتا ہے۔ تو یہ بڑی برکت کی رات ہے۔ کوشش یہی کریں کہ 14 اور 15 دونوں کا روزہ رکھیں، تاکہ جب 14 کا روزہ ہو 15 داخل ہو رہا ہو تو اس وقت بھی آپ روزے میں ہو، اور جب 15 جا رہا ہو اور آپ افطار کر رہے ہوں گے 16 کی تاریخ داخل ہو رہی ہوگی اس وقت بھی آپ روزے میں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ دن ہے جس کے متعلق رب تبارک و تعالی قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ وہ رات ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ہر امر کا فیصلہ فرماتا ہے، تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سمجھ ماری بات؟ تقدیر کی کئی اقسام ہیں، کچھ اقسام کی تقدیریں آج بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ جو دعاؤں کے صدقے تبدیل ہو جاتی ہے، دعاؤں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی خیر کو شر میں اور شر کو خیر میں بھی تبدیل فرما دیتا ہے، وہ کیونکہ قادر ہے، وہ قادر ہے ہر بات پر۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ تو یہ وہ دن ہے، تو کوشش یہی کریں کہ 14 اور 15 دونوں کو روزہ رکھیں، اور کیوں نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احادیث موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے نا، وہ ہے شعبان المعظم کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، اور بالخصوص 13، 14، 15 کی تاریخوں کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب اس رات کو عمل کیا کریں؟
یہ وہ عمل ہے جو ہر خاص و عام کے لیے، یہ وہ عمل ہے جو ہر اس بندے کے لیے جو رزق کے مسائل میں گرفتار ہے، یہ وہ عمل ہے ہر اس بندے کے لیے جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس کا قرض پہاڑ جتنا ہی کیوں نہ ہو، یقین کے ساتھ اس عمل کو شب برات کی رات بالخصوص تہجد کے ٹائم اس عمل کو کر لے۔ اللہ کی ذات سے مجھے یقین کامل ہے، میں نے اب تک اس کو آن لائن نہیں بتایا، لیکن جن احباب کو سینہ بہ سینہ میں نے بتایا ہے، اللہ کے فضل سے انہوں نے آ کے کہا کہ حضرت الحمدللہ سال 2 سال کے اندر وہ سارے مسائل ہمارے حل ہونے شروع ہو گئے۔ یقین کے ساتھ آپ جب کریں، دیکھیں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، آپ کے یقین پر ہے، آپ اپنے رب سے کیسا یقین رکھتے ہیں، پھر ایک کمال۔ تو یہ بڑا کمال کا عمل ہے، اور شب برات کی رات کوشش یہی کریں کہ تہجد کا جو ٹائم ہے نا، اس ٹائم پر مصلی بچھا کر خاص 2 رکعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھیں۔ اس کے بعد مصلی میں 47 ٹائم 47 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 47 ٹائم 47 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کون سی سورت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کو 47 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اس طرح سے پڑھنا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ جب آپ اللہ الصمد پر پہنچیں گے تو اللہ الصمد کی تکرار 47 مرتبہ کریں گے، 47 مرتبہ اللہ الصمد کی تکرار کریں گے، پھر پوری سورت مکمل کریں گے، پھر قل هو اللہ احد پڑھیں گے، اب دوسری مرتبہ پھر اللہ الصمد 47 مرتبہ پڑھیں گے، پھر پوری سورت مکمل کریں گے، پھر تیسری مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اللہ الصمد 47 مرتبہ پڑھیں گے، پھر تیسری سورت مکمل کریں گے، پھر چوتھی مرتبہ پڑھیں گے۔ 47 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 47 مرتبہ اللہ الصمد کی تکرار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں دعا کریں، جتنی استطاعت ہو، گندم میں سے، جو میں سے، باجرہ میں سے 1.25 پاؤ آپ لے لیں، 1.25 پاؤ لے لیں، 1.25 کلو لے لیں، اس پہ یہ دم کریں، اپنے اوپر سے اتار لیں 7 مرتبہ، 7 مرتبہ اینٹی کلوگ اپنے اوپر سے اتار لیں، اور اس کو قبرستان میں ڈال دیں۔ یہ بہت کمال کا عمل بتا رہا ہوں میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے۔ اس انداز سے جب آپ اتارا کریں گے تو میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، اہل بیت کے صدقے، مرشد کریم کے صدقے، رزق آپ کی طرف دوڑا ہوا چلائے گا۔ آپ بس شب برات کو یہ عمل کریں، اور کوشش کریں اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص آپ اپنے ورد میں رکھیں، اور وہ 7 مرتبہ ورد میں رکھیں، 7 مرتبہ اللہ الصمد کی تکرار کے ساتھ رکھیں۔ دیکھیں جو میں نے بتایا نا، قل هو اللہ احد، ایک مرتبہ جب آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں نا، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، میں پھر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قل هو اللہ احد، اب اللہ الصمد، اس کو 47 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 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 47 ٹائم مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پوری سورت مکمل کی، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں گے، پھر اللہ الصمد 47 مرتبہ پڑھیں گے، پھر تیسری مرتبہ پڑھیں گے، پھر قل اللہ اللہ الصمد 47 مرتبہ پڑھیں گے اور سورت مکمل کریں گے، پھر چوتھی مرتبہ پڑھیں گے، اللہ الصمد 47 مرتبہ پڑھیں گے اور سورت مکمل کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس کی بڑی برکت حاصل ہوگی، اور اس رات کو خوب عبادتوں میں گزاریں، اگلے دن روزہ رکھیں، جتنا ہو سکے عبادت میں گزاریں، اور ہر لمحے دعائے خیر کریں۔ قبرستان جائیں، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت کریمہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو اٹھ کر حضور خود قبرستان گئے، جنت البقیع کے قبرستان میں میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے، اور پھر حضور نے فرمایا، اے عائشہ آج کی رات اللہ کریم بنو کلب کے بکریوں کے بال سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ مثال دی ہے، بنو کلب وہ قبیلہ تھا جو بکریاں سب سے زیادہ پالا کرتا تھا، اور حضور نے اس قبیلے کی مثال دیتے ہوئے سمجھایا، یعنی بے تحاشا رب مغفرت فرماتا ہے۔ تقدیر لکھنے کے، تقدیر نافذ کرنے کی یہ ایام ہے۔
اس رات کو خوب عبادت کریں، یہ عمل کریں۔ میری طرف سے ان تمام احباب کو اس عمل کی اجازت حاصل ہے جو میری ویڈیو کو اول تا آخر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس روحانیت کے سفر میں چل رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔